بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز حاضرین و سامعین، اس دفعہ ماہ شعبان جو گزر رہا ہے یہ اس وقت آیا ہے کہ جب دنیا کرونا وائرس کی جو تیسری لہر ہے اس کا مقابلہ کر رہی ہے۔ بلا شبہ یہ آفت آسمانی بھی ہے اور عذاب الہی بھی ہے جو ہماری بدعمالیوں اور بد کرداریوں اور بالخصوص قرآن و حدیث سے دوری کی وجہ سے آیا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب اس سے ابدی نجات اور ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانے کے لیے غیر مسلموں کو ایک تو اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہوگا۔ اور پھر کشمیر اور فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم و ستم اور ریاستی دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس کا مکمل طور پر خاتمہ کرنا ہوگا اور پھر دین اسلام کی امن پسندی کو اپنانا ہوگا۔ اور دوسری طرف جو تمام مسلمان ہیں دنیا بھر میں ان کو سچے دل سے توبہ کرنی ہوگی اور غضب الہی کو رحمت الہی میں بدلنے کے لیے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اس آفت آسمانی سے محفوظ اور مامون رکھنے کے لیے اجتماعی توبہ کرنی ہوگی۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو جو آج کی رات ہے جو لیلۃ البرات جسے شب برات کہتے ہیں، اس رات جاگ کر اور عبادت کر کے توبہ اور استغفار کر کے اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ آپ کے جو علم میں ہے کہ ماہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے یہ بری کرنے کی رات ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ دخان میں اسی رات کو لیلہ مبارکہ سے تعبیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ کہ حامیم، اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں اور اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے ہماری بارگاہ کے حکم سے، اور بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں اور یہ آپ کے رب کی جانب سے رحمت ہے
بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ جو میں نے عرفان القرآن کا ترجمہ پیش کیا ہے، اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رات کی فضیلت سے آگاہ کیا ہے۔ تفسیر جلالین اور تفسیر عرائس البیان کے مطابق یہ رات لیلۃ البرات ہے کہ اس شب میں قرآن حکیم آسمان اول پر اتارا گیا اور پھر وہاں سے وقفے وقفے سے حالات اور ضرورت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا۔ اور پھر تفسیر خزائن العرفان کے مطابق علماء کرام کی ایک جماعت نے یہ لکھا ہے کہ متعدد وجوہ ہیں کہ جن کی بنا پر نصف شعبان کی رات شب برات ہے، جسے لیلہ مبارکہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اور تفسیر خازن کے مطابق اس رات میں سال بھر میں جو مرنے والے ہیں، زندہ رہنے والے ہیں، رزق پانے والے، حج کرنے والے لکھ دیے جاتے ہیں اور ان کے نسخے ملائکہ تدبیر کو بھیج دیے جاتے ہیں۔ دنیا کے تمام انسانوں تک رزق پہنچانے کا کام حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح تمام اعمال کا کام حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں داروغہ جو آسمان ہے اس کے سپرد کیا جاتا ہے، جبکہ دنیا بھر میں آفات اور بلیات، مصائب و آلام اور پریشانیوں اور دکھوں کا جو کام ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اور لڑائیاں، زلزلے، لوگوں پر بجلی گرانے، زمین میں دھنسا دینے کا یہ جو کام ہے یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آپ احباب نے سننے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کو سپرد کر دیا جاتا ہے جدا جدا الگ الگ۔ تو اس آیت کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب جب آتی ہے تو پورے سال جو کچھ ہونا ہوتا ہے اس کا حال فرشتوں کا لکھ کر دے دیا جاتا ہے۔ زندگی لکھ دی جاتی ہے، موت لکھ دی جاتی ہے، اور اس سال حج کرنے کی جو سعادت جنہوں نے حاصل کرنی ہے، حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جانا ہے، ان کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ پھر سال بھر نہ تو اس میں اضافہ کیا جاتا ہے نہ کمی کی جاتی ہے۔ تو ان تفاسیر سے ہم نے یہ جائزہ لیا اس رات کی جو فضیلت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے۔ اب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، تو اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پھر آقا دو جہاں نے یہ رات کیسے گزاری اور ہمیں کیا ہدایات عطا فرمائیں تاکہ اس کے مطابق ہم بھی اس رات کو گزار سکیں اور عمل کر سکیں۔ امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب ابن ماجہ میں یہ روایت نقل کی ہے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو اس رات کثرت سے عبادت کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس روز آفتاب غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو دور کر دوں، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی اس میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی، دیکھا تو آپ جنت البقیع میں آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے ہیں اور میرے قدموں کی آہٹ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور یہ ارشاد فرمایا اے عائشہ تمہارا کیا خیال ہے، اللہ اور اللہ کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گمان کہ شاید آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں
تشریف لے گئے ہیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کی جو فضیلت ہے اور اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ آج 15 شعبان کی رات ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور بنی کلب وہ گاؤں تھا جس کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، اور بکری کے بال سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ مراد یہ کہ انکاؤنٹیبل، کاؤنٹ لیس لوگوں کی بخشش اس رات کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور پھر مختلف احادیث میں اس رات کے مختلف نام بھی آئے ہیں، جن کی وجہ تسمیہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس رات کے ایک نام لیلۃ العبادت بھی ہے، لیلۃ العبادہ۔ امام سبکی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس رات عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور پھر اس رات کو لیلۃ الحیات بھی کہتے ہیں۔ امام منذری نے ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ جس نے نصف شعبان کی رات کو شب بیداری کی تو اس کا دل نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دلوں کو زندہ کرنے والی رات ہے، اور قلب کو ذکر الہی سے جاری کرنے والی رات ہے۔ جیسا کہ کیا خوب کہا گیا کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اس لیے قرآن پاک نے کہا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ پھر اس کا ایک نام لیلۃ الشفاء بھی ہے کہ اس رات جاگنے اور عبادت کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کا تھا اور دن کو روزہ رکھنے کا تھا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ رات جاگنے والی ہے، عبادت کی رات ہے، یہ پورا ماہ شعبان ہے۔ اس کے بارے میں آقا دو جہاں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شعبان و شہری، اور آگے جو رمضان آ رہا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس رات حضور تیاری کیا کرتے تھے رمضان المبارک کی، اس پورا مہینہ، یہی وجہ ہے کثرت سے روزے رکھتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، شب بیداری کرتے تھے۔ تہجد کا معمول تو تھا ہی، لیکن اس میں کثرت کے ساتھ مزید نفلی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی، راتوں کو جاگنے کی، عبادت کرنے کی۔ اس رات کا ایک نام لیلۃ المغفرہ بھی ہے۔ امام احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے اور ان کی بخشش فرما دیتا ہے، اس لیے اس کو لیلۃ المغفرہ، بخشش کی رات بھی کہتے ہیں۔ اور پھر اس کا ایک نام لیلۃ القسمہ والتقدیر بھی ہے۔ حضرت عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان سے مروی ہے کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو ملک الموت کو ہر اس آدمی کا نام زندوں کی فہرست سے نکال کر لکھ دیا جاتا ہے جو اس شعبان سے اگلے شعبان تک مرے گا۔ لہذا وہ شخص اپنے کاموں میں مشغول ہوتا ہے اور ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ اس لیے انسان کا کوئی پتہ نہیں کہ کب اس کی روح قبض ہو جائے، تو نیک اعمال بجا لانے چاہیے، اور یہ پورا مہینہ یہ عبادت کرنی چاہیے۔ خاص رات، یہ جو رات ہے اس کی عبادت یہ بخشش کا باعث بھی ہے اور مغفرت کا بھی ہے، تقدیر بنانے کا بھی، اور پھر تقدیر سنوارنے کا بھی یہ بڑا اہم موقع ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ماہ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری روح اس حال میں نکلے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں، ماہ شعبان میں، اتنے کثرت سے روزے رکھتے کہ اسے رمضان سے ملا دیتے تھے۔ پھر اس رات کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی؟ تو یہ بڑی سگنیفیکنس بات ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ سننے والی ہے اور لوگوں تک پہنچانے والی باتیں ہیں۔
امام بہقی نے اس کو نقل کیا ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما کر سب کی بخشش فرما دیتا ہے، سب کی آہ و بقا کو سنتا ہے، سب کی دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن اس کے باوجود مشرک اور کینہ پرور ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ لہذا کینہ رکھنا، بغض رکھنا، عداوت رکھنا دلوں میں، اس کو دور کر دیں، اس کو ختم کر دیں، دوسرے سے معافی مانگ لیں، تو دوسرا شخص معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ پھر نوفل بقالی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شب کو جب باہر تشریف لائے اور آسمان دنیا کو دیکھ کر فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اسی رات کو ایک ساتھ میں باہر نکلے تھے، تو آسمان کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ ایسی ساتھ ہے جس میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، لیکن سوائے جادوگر کے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کاہن کی، جلاد کی اور نجومی کی۔ جبکہ ایک اور روایت میں ہے کہ مشرک، کینہ پرور، شرابی، زانی اور قطع رحمی کرنے والا، ان کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث میں واضح طور پر ہے آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاتل، کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود جب تک وہ توبہ نہ کر لیں، توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعا قبول فرمائے گا، ان کی بھی بخشش فرما دے گا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچے دل سے توبہ کرو۔ تو جب سچے دل سے، خالص نیت سے، رجوع کامل کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے گا، توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ چونکہ ایک دوسرے مقام پر سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں اس کے یوں ترجمہ کیا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کی۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رات جاگ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی حوالے سے اس رات کے کچھ وظائف بھی ہیں، عبادات بھی ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ یہ کرنے سے نہ صرف اس رات کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا بلکہ ہماری بخشش بھی فرمائے گا اور آئندہ زندگی کی اصلاح کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ ان وظائف میں ایک صلاۃ التسبیح ہے۔ صلاۃ التسبیح اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کی ہر رکعت میں 75 مرتبہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے جو پڑھنا مستحب ہے، اسی وجہ سے اس کا نام صلاۃ التسبیح ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کل 300 دفعہ یہ 4 رکعت میں پڑھی جاتی ہے تسبیح، اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، شروع میں 15 مرتبہ، پھر ہر بار 10 مرتبہ۔ اس کی فضیلت یہ ہے صلاۃ التسبیح کی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو 4 رکعتیں جو پڑھے گا تو اس کا اجر و ثواب فرمایا کہ بہت زیادہ ہے۔ یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے تمہارے سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے اور پوشیدہ اور ظاہر گناہ سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو ایک حدیث پاک امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے، امام بہقی نے نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر ہو سکے تو یہ جو صلاۃ التسبیح ہر روز
اس کو پڑھ لیا جائے، یا پھر ہفتہ میں ایک بار پڑھ لیا جائے، یا پھر مہینہ میں ایک بار پڑھ لیا جائے، یا ہر سال ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے، ہر سال نہیں تو زندگی میں جو ایک مرتبہ بھی پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ اور خاص طور پر اس رات میں یہ مسنون عمل ہے، تو لہٰذا یہ اس رات التسبیح تمام احباب پڑھیں، جو جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں، مسجدوں میں جماعت کے ساتھ بھی، گھروں میں بھی ہوتی ہے، لہٰذا اس کو پڑھ لیا جائے۔ انفرادی طور پر پڑھنا چاہیں تو انفرادی طور پر پڑھ لیا جائے۔ پھر جو دوسرا وظیفہ ہے، عمل ہے، وہ درود ہے، درود تنجینا۔ اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس رات کثرت سے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ دلائل الخیرات میں ایک بزرگ ولی کامل حضرت شیخ صالح موسیٰ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک بحری جہاز میں تھے۔ جب وہ بحری جہاز ڈوبنے لگا تو وہ کہتے ہیں مجھ پر غنودگی کی کیفیت طاری ہوگی اور خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام جہاز والے مل کر 1000 مرتبہ مجھ پر یہ درود پڑھیں، درود تنجینا، تو اللہ تعالیٰ ڈوبنے سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے سے ہمیں نجات عطا فرما دی۔ تو آج بھی چونکہ کرونا وائرس ایک وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ہم سب اس سے نجات چاہتے ہیں، لہٰذا اس لیے جو اس رات میں درود تنجینا یہ 1000 مرتبہ وہ پڑھے گا تو شاید اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس وبا کو، اس آفت کو ہم سے دور فرما دے، نجات عطا فرمائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات جاگنے کی توفیق دے، اس میں عبادت کرنے کی توفیق دے، تسبیح اور استغفار کرنے کی توفیق عطا کرے، اور خاص طور پر بخشش طلب کرنے، توبہ کرنے، اللہ تعالیٰ کو منانے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق دے، تاکہ پوری دنیا اس وقت جو آفت اور مصیبت میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔